अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? खुश हो? आज मैं दिखाऊंगा आपको एक और वीडियो। वो है मरग़ाबी और बतख के बारे में। और वो तैर रही है इस नहर में। जाटे का मौसम है, जाड़ा है बहुत ज़्यादा। और इसमें इस पानी में भी ये नहर में नहा रही है। तो आइए वीडियो देखते हैं। देखो अगर बच्चा, देखो अगर ये एक बच्ची है और रास्ते पे जा रही है। वो बहुत छोटी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको एक अमरूद दे दूँ। ये मेरे पास कुछ अमरूद हैं, मैं इस बच्ची को देना चाहता हूँ। क्योंकि ये मैं तो ऑर्गेनाइजेशन फीड द एनिमल्स की तरफ से हूँ, दावाल बच्चा। लेकिन फिर भी मेरा मकसद ये है कि फीड द एनिमल्स या फीड द ह्यूमन बीइंग, फीड द स्टार्विंग पीपल। जितने भी लोग हैं, जितना भी इंसान है या चाहे हैवान हो या बस जानदार हो, उसको खाना खिलाना चाहिए। बच्चा देखो गोरा, पिशु पिशु माता अमरूद खाए, अमरूद देखो शो। हाँ हाँ जी, ये मेरे पास थोड़ा सा गोश्त है और अभी मैं कुत्ते को ये देने वाला हूँ। तो इसमें से थोड़ा सा निकाल के, एक बूटी निकाल के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बूटी मैंने निकाला और इसको मैं यहाँ पे एक कुत्ता बैठा हुआ है उसको देने जा रहा हूँ। ये है वो जानवर या एनिमल जिसको ये मैं देने चाह रहा हूँ। और ये बीमार भी है मेरे ख्याल में, इसको ख़ारिश भी लगा हुआ है। इसको तो मेडिसिन भी चाहिए, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि इसको ये बूटी डालूँ इसके आगे। तो चलो मैं डालता हूँ। और ये मैंने डाल दिया। और मैंने पहले भी कहा गया कि फीड द एनिमल्स, इस तरह जितने भी इंसान हो चाहे जानवर हो कोई भी हो, उसको फीड करना चाहिए। ये बहुत एवन बकरियाँ हैं और कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। इनकी आंखें देखें, बहुत अच्छी आंखें हैं इसकी। और ये इसके बच्चे भी हैं इसके साथ। और ये चारा डाला हुआ है इनके सामने। इसमें से ये 2-3 है। तो बहुत ये जो पॉट सा बना हुआ है इससे ये खाना खा रहे हैं। और इसमें जो चारा डाला हुआ है वो खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कितना अच्छा बकरा है, ब्लैक है। और ये बहुत ख़तरनाक भी है। ये इसने लिबास पहना हुआ है। ये कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। और इसका अगर हम उर्दू में मीनिंग क्या है या इस तरह की मतलब है जो कहावत है उर्दू में, तो इसको यूँ बयान कर सकते हैं कि ज़मीन वही सबसे पहले सैराब हुआ करती है जहाँ से चश्मा फूटता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अगर हमने खैरात करना है, हमने कोई चीज़ किसी को खिलाना है, तो हमने सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। और उसके बाद फिर और लोगों को भी देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को मत दो और सब कुछ अपने घर पे ख़र्च करो। लेकिन अपने घर का भी ख्याल रखना चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। इससे में यानी मुतवाज़िन रहना है। दूसरी बात यह है कि मैंने वीडियो में एक बच्ची को अमरूद दे दिया, तो अच्छी बात है कि मैंने अमरूद दे दिया। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेकिन यह है ना, मैं ख़ासकर वालिदैन से ये गुजारिश करता हूँ कि किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। अपने बच्चों को यूँ ही इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि किसी अजनबी से कोई चीज़ ना लिया करे। क्योंकि आजकल इस तरह के लोग भी हैं इस वक्त में, इस ज़माने में, कि वो बच्चों को धोखा करके उसको मुख्तलिफ़ कामों के लिए फिर यानी बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते। चाहे उनका गुर्दा भी निकाल सकते हैं, उनको अगवा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का वालिदैन ख्याल रखें और इससे अपने बच्चों को मना कर लीजिएगा। ये अभी मैं अपनी साइकिल में हवा भरने आ रहा हूँ और ये हवा भरने जा रहा हूँ। इसके टायर में हवा नहीं है, तो मैं इसमें हवा भरने जा रहा हूँ इस साइकिल पंप के ज़रिए।
یہ میری سائیکل ہے اور یہ میرے سائیکل کا ٹوکرا ہے. اس ٹوکرے میں کچھ امرود ہے اور 1 کلو ہے تقریباً, اور اس کے ساتھ کلو سے تھوڑا سا کم گوشت ہے. اور اس کے علاوہ میں نے خریدا آلو, اور یہ میرے پاس ایک پھول بھی ہے, لیکن یہ پھول گوبھی کا پھول ہے. اس سے اگر کسی کو پھول سے مارے تو اسے چوٹ نہیں لگے گی, لیکن یہ پھول ایسا ہے, یہ پھول گوبھی, اس سے اگر کسی کو مارے تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ اس کو کیا ہوگا. تو بات میں کر رہا تھا یہ سبزی وغیرہ کی. تو آج کل اس کی پرائسز بہت زیادہ ہے پاکستان میں, اور یہ صرف یہ ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں یہ گوشت جو ہے نا وہ پر کلو کے حساب سے 600 روپے پر کلو گرام سے نیچے آ کر 450 روپے فی کلو گرام تک آ گیا ہے. صرف گوشت کا پرائس وہ کم ہو گیا ہے, باقی ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور اس پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک چیز تو سستی ہو گئی نا. اور گوشت ضرورت بھی ہے بہت, مطلب یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. تو پھول گوبھی کا پرائس اگر میں بتا دوں آپ کو, تو یہ میرے پاس جو پھول گوبھی ہے اس کی پرائس 50 روپے ہے. یہ 50 روپے کے حساب سے اور فی پھول یعنی فی گوبھی کے حساب سے بکتا ہے, اور اس کے علاوہ کلو کے حساب سے بھی بکتا ہے. میرے پاس جو گوشت ہے یہ کلو سے کم ہے, اور میں نے صرف 300 روپے کا خریدا ہے, اور 450 روپے فی کلو گرام اس کی اپنی پرائس ہے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہو اس میں سے اللہ کا حصہ بھی رکھا کرے. اور اللہ کا حصہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نام پر کسی کو دیا کرو. یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کو اللہ کے نام پر نہیں دے رہے ہوتے. ماشاءاللہ آپ بہت زبردست لوگ ہیں, اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور بہت زیادہ بھی دیتے ہیں. لیکن میں صرف آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں, بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے, یا ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, لیکن ان کے پاس کھانے کی چیزیں بھی اتنی نہیں ہوتی, اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کا لباس سفید ہے اور اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھا لباس پہنتے ہیں, ان کا پہناوا اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تاکہ اس پہ ان کا گزارا ہو جائے. تو خاص کر ہمیں ان لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کو بھی دیا کریں. سننے میں یہ بات آئی ہے کہ امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خیرات اگر کوئی کرتے تو وہ امریکہ میں کرتے. خیر مجھے سٹیسٹکس کا نہیں پتہ ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ خیرات وغیرہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور یہاں پہ مختلف ادارے بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن میں فردن کی بات کر رہا ہوں. ادارے تو اپنی جگہ وہ تو ٹھیک ہے, جو بھی ادارہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن میں فردن کی بات کر رہا ہوں. اگر میرا کوئی بس چلے, مثلا میں 1 روپے کسی کو دے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, میں 1 روپے دے دوں. اگر میں 1 وقت کا کھانا کسی کو کھلا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے, میں 1 وقت کا کھانا دے دوں. جتنا میرا مطلب یہ ہے بس چلتا ہے, جتنا مجھ میں استطاعت ہے, تو اسی کے مطابق کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ترقی بھی کرے گا, اور جو بھوکے پیاسے ہیں ان کی بھی بھوک پیاس بھی مٹ جائے گی انشاءاللہ العزیز, اور اس سے ایک پرامن اور پرسکون معاشرہ بن جائے گا. اسی طرح ہماری سوچ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی سطح پر یا اپنے علاقے کی سطح پر امن سکون کو لائیں اور اس کو قائم رکھیں. ہاں, یہ ہونا چاہیے اور یہ ضرور کرنا چاہیے, لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ساری دنیا میں امن ہو, ساری دنیا میں سکون ہو, اور ساری دنیا میں امن و آشتی ہو, اور
کہیں پر بھی بھوکے پیاسے نہ ہو، کہیں پر یہ بھوکے پیاسے لوگ نہ رہ جائے۔ میں زندہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ جانور ہوں۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، یہ درختیں اور یہ بیل بوٹے یہ بھی جاندار ہے، ان کو بھی پانی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کم از کم اگر ہم اس کو پانی بھی، کسی پودے کو پانی دے دیں تو بھی انشاءاللہ یہ ہماری نیکی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ہم ان لوگوں میں کاؤنٹ ہوں گے جو نیک کام کرتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نیکی خود بھی کریں اور نیکی کی کاموں کو آگے بھی بڑھائیں اور اس کو پروموٹ کریں جتنا ہم سے ہو سکے، اور جتنا ہماری استطاعت ہو، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ان ہی کاموں کو جاری ساری رکھنا چاہیے۔ باقی میری استطاعت یہ ہے کہ میں 1 کلو امرود خرید سکتا ہوں، اور میں 1 کلو سے کم گوشت خرید سکتا ہوں۔ تو اس میں سے 1 بوٹی اور 1 امرود بھی میں کسی کو دے دوں تو بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے۔ انہی کاموں کو ہم نے کرنا چاہیے، انہی کاموں کو ہم نے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز میں ملوں گا آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، میری اہلیہ، میرے بال بچوں، سب کو، اور جتنے بھی میری فیملی ہے ان کو سب کو یاد رکھے۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ تو اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔